أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مزیدار گھریلو ٹوٹکا لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ غذا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ہے اور بے شمار امراض کا علاج بھی۔ ناظرین، یہ نسخہ جو ہے یہ میرا خود کا استعمال کیا ہوا ہے اور ریگولر اسے میں اپنی روٹین میں اپنے معمول میں استعمال کر رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں آپ ناظرین کی خدمت میں بھی یہ نسخہ پیش کر دوں۔ اور اسے جو ہے وہ ایک ٹائم اپنے کھانے میں استعمال میں رکھیں، زیادہ اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک ٹائم استعمال میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہت سے امراض کے لیے آپ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ بھی یہ کام دے گا، اور اگر بیماری لاحق ہو چکی ہو تو اس کے علاج کے طور پہ بھی انشاءاللہ یہ آپ کو کام دے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک چٹنی کا نسخہ ہے، اسے آپ جو ہے وہ دہی میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جن جن بیماریوں میں یہ استعمال ہوتا ہے یا جن جن بیماریوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے، ان میں جو قابل ذکر بیماریاں ہیں وہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، جو کہ عام طور پہ پایا جاتا ہے، تقریباً ہر انسان جو ہے وہ اس مرض سے دوچار ہے۔ گیس، بدہضمی، تیزابیت، کھٹے ڈکار، جوڑوں کا درد جسے گینٹھیا بھی کہتے ہیں، آرتھرائٹس یہ اس کے لیے بھی بہت اچھا یہ علاج ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی کھانسی یا بلغم، اکثر بچوں کو جو ہے وہ بلغم رہتی ہے، ناک بہتی رہتی ہے، یا ان کے گلے میں جو ہے جسے کیرا کہتے ہیں، یہ کیرا گرتا رہتا ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ جگر اور معدہ کے امراض، بھوک کی کمی، بدہضمی، انتڑیوں کا سست کام کرنا، ڈائجسٹو سسٹم کا سلو ہو جانا، یہ اس تمام امراض کے لیے یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، اگر میں بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، تو اسی لیے انہی پہ جو ہے وہ اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نسخہ آج میں بتانے لگا ہوں، یہ یوں سمجھ لیں کہ 100 سال کی عمر پانے کا ایک راز ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے، بہت سی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مضبوط رہے گا، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا کام کرے گا۔ تو جس وقت آپ کے جسم کا مدافعتی نظام، وائٹل فورس آپ کی مضبوط ہوگی، جسم میں قوت مدافعت پوری ہوگی، تو کسی بھی بیماری کا آپ پر حملہ آور ہونے کا چانس بہت کم ہوگا۔ یہاں تک کہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ نسخہ جو ہے یہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید چیز ہے، تو اس میں بھی مبالغہ نہ ہوگا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، یہ واقعی اتنی تاثیر اپنے اندر رکھتی ہے کہ یہ کینسر جیسے موذی مرض کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ انسان سے دور رکھتی ہے۔ باقی بیماری لگانا تو اللہ کی ذات کا کام ہے، لیکن یہ معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے روزمرہ معاملات، انسان کی بیماری کے اندر ان کے بھی کافی حد تک جو ہے وہ وجہ بنتی ہے کہ انسان روزمرہ کے معاملات میں ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ بیماری کی طرف دن بدن قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے ریکویسٹ میری یہی ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل والے آپشن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، اب آپ کو اس کے اجزاء بتا دیتا ہوں، اجزاء کو نوٹ کر لیں اور ساتھ اس کو ان کی تصاویر جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ لیں، اور ان کی تیاری کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ تو ناظرین، آپ نے جو چیزیں لینی ہیں ان میں ہے سبز پودینہ 50 گرام، سبز دھنیا 50 گرام، سبز لہسن 20 گرام، ادرک 20 گرام، اناردانہ 20 گرام۔
اور سبز مرچ اور نمک جو ہے یہ آپ نے حسب ذائقہ لینا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے ان تمام چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے دھو لینا ہے تاکہ ان کی مٹی گرد و غبار صاف ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اناردانہ جو ہے اناردانہ کو بھی دھو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اناردانہ دھونے کے بعد آپ نے ان کو تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح باریک کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اناردانہ کو باریک کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، اسے آپ نے ذرا زوردار ہاتھوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو باریک کرنا ہے تاکہ یہ بالکل باریک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے باقی اجزاء اس میں ڈالتے جانا ہے اور ڈالنے کے بعد ان کو رگڑتے جانا ہے اور باریک کرتے جانا ہے۔ تو جس وقت ناظرین یہ بالکل تمام اجزاء یکجان ہو جائیں اور بالکل باریک پتلا پیسٹ سا بن جائے تو یہ آپ کی چٹنی تیار ہے۔ یہ ایک چیز میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کو اگر آپ نے بنانا ہے زیادہ مقدار میں تو پھر اسے آپ نے فریج میں نہیں رکھنا، پھر آپ نے اسے فریزر میں رکھنا ہے تاکہ یہ فریج میں تو کچھ عرصہ رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو فریزر میں آپ زیادہ دیر تک اسے فریز رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جس جار میں رکھنا ہے وہ جار ایئر ٹائٹ ہونا چاہیے جس میں نمی ہوا وغیرہ داخل نہ ہو، تو پھر یہ آپ کی جو ہے وہ آپ اسے زیادہ کوانٹٹی میں زیادہ مقدار میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور زیادہ دیر تک آپ کے پاس چلتی رہے گی۔ تو ناظرین، طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ صبح شام یا صرف ایک ٹائم اس چٹنی کو آپ ایک وقت روٹی کے ساتھ 1 چمچ لے لیا کریں۔ 1 چمچ روٹی کے ساتھ آپ نے چاہے اسے دہی میں ڈال لیں، چاہے ویسے آپ روٹی کے ساتھ استعمال کریں، تو جیسے آپ کو پسند ہو یہ آپ روزانہ اپنے معمول میں اسے رکھ لیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے یہ بلا ناغہ روزانہ یہ کھانی ہی کھانی ہے، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ اپنی طبیعت میں دن بدن بہتری محسوس کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ چست اور چاق و چوبند رہے گی۔ تو ناظرین، یہ میرا مختصر سا گھریلو ٹپس تھا لیکن بہت کام کا، بہت فائدے کا ٹپس تھا۔ تو ویڈیو کو میری کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔